آج 6 رمضان المبارک اتوار کا دن ہے اور آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو بندہ اس صورت کو وظیفے کے طور پر پڑھ لیتا ہے کہ غیب کے خزانوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، رمضان المبارک کا مہینہ خزانہ لوٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی حاجات کو رب کریم سے پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے رب سے اپنی من پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانے کا مہینہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کی تسبیح بتانے جا رہا ہوں۔ اپنی دکھیاری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ چکی ہیں، جن کے گھر میں غربت اور فقیری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، غربت اور فقیری تنگ دستی نے جن کا جینا حرام کر رکھا ہے، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بنے بنائے کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، ہر روز پریشانیاں، ہر روز غم، ہر روز مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ آج میں رمضان میں آپ کو ایک ایسا زبردست، آج اتوار کے دن کا 6 رمضان کا ایک ایسا زبردست وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اسی طریقے پر اگر اس وظیفے کو کر لیا، پھر دولت اور رزق کہاں کہاں سے آتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ آج تک جس کو بھی میں نے یہ تسبیح بتائی ہے، رب کریم نے مالا مال کر دیا ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں اگر لوگ پہلے فاقوں میں تھے اور لوگوں کو اپنے رزق کے لیے بہت سوچنا پڑ رہا تھا، آج اس نے صرف اس وظیفے کو کر لیا تو پھر پورا سال اسے کرنے کی ضرورت نہیں۔ پورے سال کی تمام ضروریات آج کے وظیفہ کر لینے سے رب کریم کی ذات پورا فرما دے گی۔ اللہ والو، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا چاند نظر آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مانگنے والوں کو 70 گنا ملتا ہے، اور جو ایک مانگتا ہے رب کی ذات اس میں 70 گنا بڑھا کر دیتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات میں رب کی ذات کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے عافیت مانگنے والا میں اسے عافیت عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے اپنے لیے اپنی فقر اور تنگ دستی کو دور کروانے والا میں اس کی فقر اور تنگ دستی کو دور کر دوں۔ آج میں سورۃ الکوثر کا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ خاص رزق اور دولت کا وظیفہ ہے، اور اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے ایسے ہی ترتیب کے ساتھ جس طریقے سے میں بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو دیکھنا کہ لوگ آپ کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے دور دور سے آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ جو لوگ بڑی بڑی سفارش کرا کرا کے تھک گئے ہیں، وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں، وہ صرف ایک تسبیح کو، اس تسبیح کو پڑھ لے، پھر آپ جس مقصد کے لیے، جس کامیابی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک گئے ہیں، لوگوں کے طعنے سن سن کر تھک گئے ہیں، وہ مقدر اور وہ نصیب اور وہ تمہارا مقصد اور وہ تمہاری نوکری خود چل کر تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں تو آج کا وظیفہ کر لو۔ اگر آپ پورا سال رب کی رحمتوں میں، برکتوں میں آنا چاہتے ہیں، برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ پریشانیوں کو، غموں کو، بیماریوں کو، فقر و فاقہ کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج کے دن یہ تسبیح کر لو۔ اگر آپ اپنی نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج 6 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف اور صرف آج کے دن یہ وظیفہ کر لو۔ آج کا دن یہ وظیفہ کر لیا تو دور دور سے لوگ تمہاری کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ تو سورۃ کوثر کا وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے؟ تو اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر روز کی نئی نئی ویڈیو تمہارے تک پہنچتی رہے۔
اور میں رمضان المبارک کی خصوصی دعا کراؤں گا جس کے اندر رب کریم سے مانگتا ہوں، اے میرے رب کریم، اے رحمان اے رحیم، اے رحمان اے رحیم، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ جو میرا مسلمان بھائی پریشان ہے، جو میری بہن پریشان ہے، رب کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم جو بیمار ہیں، اے رب کریم وہ ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں، اے رب کریم انہیں شفا عطا فرما۔ جو کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، اے رب کریم ان کو مقدموں سے نجات عطا فرما۔ جو میری بہن اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہے، اس کے بچے ضدی ہیں، بات نہیں مانتے، اس کے بچے والدین کے سامنے زبان چلاتے ہیں، والدین کا کہنا نہیں مانتے، اے رب کریم رمضان المبارک کے آج کے دن کے اس وظیفے کا صدقہ، آپ کی بابرکت صورت کا صدقہ ان بچوں کو والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے رب کریم جو ہمارے بزرگ اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے بہتر رشتے عطا فرما۔ اے رب کریم جو کاروبار کے لیے پریشان ہیں، رزق کے لیے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم جو اپنے ذاتی گھر کے لیے پریشان ہیں، اے رب کریم ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما، کرائے کے گھروں سے ان کی جان چھڑا۔ آمین آمین آمین۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ بھی سب میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہی آپ نے رب کریم کا ایک بہت ہی عظیم الشان، رب کریم کی ایک بہت ہی عظیم الشان نام سے رب کریم کو پکارنا ہے۔ وہ نام کون سا ہے؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یہ یا ارحم الراحمین وہ خاص وظیفہ ہے جو رب کی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، جو رب کی رحمت کو کھینچ کر، رب کریم کی رحمت کو کھینچ کر بندے کی طرف لے آتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو رب کریم سے جتنا مانگ چاہتے ہیں، مانگ سکتے ہیں وہ مانگ لو، جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگ لو، کیونکہ رب کریم جب کسی بندے پر رحم فرماتا ہے تو اس کی ہر چھوٹی بڑی ہر جائز خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے رب کریم کو یا ارحم الراحمین کے ساتھ آج اتوار کے دن کسی وقت کسی نماز کے ساتھ رب کریم کو پکارنا ہے، آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور آنکھوں میں آنسو لے لینے ہیں اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر یا ارحم الراحمین کہنا ہے۔ خدا کی قسم آپ کی زبان سے کلمات نکل رہے ہوں گے تو رب کریم کی ذات غیبی فرشتوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گی۔ جیسے ہی یا ارحم الراحمین پڑھ لیا، اس کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، اپنی تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے ہی آپ نے وہ صورت جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ معمولی صورت نہیں، یہ وہ صورت ہے جس کو رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے لاڈلے کو اس وقت عطا فرمایا تھا جب لوگوں نے انہیں پریشان کیا، جب لوگوں نے انہیں تنگ کیا، جب لوگوں نے انہیں تانے دیے اور بے اولادی کے تانے دیے، کٹ نسلی کے تانے دیے۔ رب کریم نے جبرائیل کو عرش سے فرش پر اتارا تاکہ میرے حبیب کو تسلی ہو جائے، اور کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر خیر کثیر عطا فرما دی۔ تو جو بھی مسلمان پریشان ہے، تنگ دست ہے، کسی بھی غم میں ہے، کوئی بھی بہن ہے، اس کا جو بھی کام ہے وہ سورۃ الکوثر کو اسی طریقے پر پڑھ لے، 3 بار پڑھ لے۔ تو اس طرح سے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ وہ صورت ہے جو تقدیر کے، مقدر کے بند ستاروں کو کھول دیتی ہے، مقدر کے ستاروں کو چمکا دیتی ہے، بگڑے کام سنوار دیتی ہے، اور رزق اور دولت کو کھینچ کر مقناطیس کی طرح آپ کے قدموں میں لا کھڑا کرے گی۔ تو سورۃ کوثر آپ اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروبار کے لیے پڑھ لیں، ہر ایسی زندگی، اچھی زندگی کی آغاز کے لیے پڑھ لیں، اور اس سورت کو بالکل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔
اور اس آج کے دن کا تیسرا اور آخری وظیفہ وہ یہ ہے کہ آپ نے الحمدللہ یا رب کا وظیفہ کرنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جب آپ پڑھ لیتے ہیں رب کی ذات آپ سے راضی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ یا ربی یہ ایک بار ہوا، الحمدللہ یا ربی یہ 2 بار ہوا، آپ نے 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ یہ الحمدللہ یا ربی جب پڑھ لیتے ہیں تو رب کی ذات آپ سے راضی ہو جاتی ہے، رب کی ذات کو آپ پر پیار آ جاتا ہے، رب کی ذات کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، غضب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ رب کریم خوش ہو کر فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ جاؤ میرا بندہ میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کر رہا ہے، جاؤ جاؤ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دو، اس کے فقر کو ختم کر دو، اس کی تنگ دستی کو ختم کر دو، جو میرا بندہ میری بندی مجھ سے مانگ رہا ہے اسے عطا کر دو۔ تو آپ نے یہ تیسرا وظیفہ کرتے ہی فوراً رب کے حضور اپنے گناہوں پر توبہ کرنی ہے، رب کے حضور اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے، سچے دل سے معافی مانگنی ہے، رو رو کر معافی مانگنی ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اب اپنی ہر حاجت کو ہر ضرورت کو رب کے کریم کے سامنے پیش کر دیں۔ رب کریم کی رحمت بہت زیادہ ہے، رب کریم کے خزانے بہت بڑے ہیں، میری آپ کی حاجتیں بہت چھوٹی ہیں، اس لیے رب کریم سے آج سونے کے پہاڑ بھی مانگو گے، رب کریم کی ذات وہ دینے پر قادر ہے۔ اس لیے جو وظیفہ آج کے دن میں وظیفہ کر لے گا وہ ساری زندگی سارا سال خوشیاں منائے گا، سارا سال رب کریم کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹنا چلا جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے ساتھ کر لیں، کسی بھی وقت میں کر لیں، بس ایک وقت بیٹھ کر تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ رب کریم ہم سب کا کہا سننا قبول فرمائے، ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، مع السلام۔